استغفار یہ زندگی کی بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا شخص ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا توبہ، عظیم خوشخبری۔ اسی مناسبت سے صرف یہی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ استغفار کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم خوشخبری توبہ کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، عظیم خوشخبری ہے ہر اس کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار کو پایا۔ عظیم خوشخبری ہے اس کے لیے، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، عظیم خوشخبری ہے ہر اس کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار کو پایا۔ اس حدیث کے مفہوم کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، جو شخص دن رات 24 گھنٹوں میں باتیں کم کرتا ہے اور استغفار زیادہ کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا، اس شخص کے لیے جنت کے عظیم الشان درخت توبہ، جیسا کہ پچھلے درس میں بتا چکا ہوں، توبہ جنت کا ایک درخت ہے، توبہ اس کا سایہ ہوگا جنت کا۔ توبہ اس شخص کو تحفے میں دیا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن استغفار کی کلمات زیادہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم، کیا آپ کو توبہ چاہیے؟ عظیم خوشخبری چاہیے؟ اگر ہاں تو ابھی وقت ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، تنہائی کو پاک کر لیں، ذکر کریں اور فکر کی عادت ڈالیں، ہر قسم کی نیکیوں کے انبار لگائیں اور ساتھ ساتھ استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اس سے آپ کو مدینے والے کی طرف سے عظیم خوشخبری ملے گی جس سے دونوں جہانوں کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کیا خوبی کہا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، عظیم خوشخبری ان کے لیے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو استغفار کو کثرت کے ساتھ پکڑ لیں، یہ عظیم خوشخبری جو توبہ کثرت سے استغفار کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہوگا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ جیسی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ اس کو وہ خوشخبری عطا ہوئے گی، نصیب ہوئے گی جس کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن زیادہ سے زیادہ استغفار ہوئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اسی طرح سید الاستغفار ہے جو جسے ہم پانچواں کلمہ کہتے ہیں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ جو سید الاستغفار ہے، اس کو تو صبح کے ٹائم پڑھنے والا اگر شام کو اس کی ڈیتھ ہوگی، وفات پا گیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور شام کو پڑھنے والا اگر صبح تک اگر درمیان میں فوت ہو گیا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔